الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھے ہیں کتاب الرضا، رضاعت کے مسائل. حدیث نمبر 917. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے افلاح نے اجازت مانگی جو کہ ابو القویس کے بھائی تھے، بعد اس کے کہ جب حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھیں. حجاب کی آیات آپ نے دیکھا ابتدا میں نازل نہیں ہوئے، مدینے آنے کے بھی 5 سال بعد نازل ہوئی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے کے موقع پر. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے افلاح نے میرے گھر آنے کی اجازت مانگی جو کہ ابو القویس کے بھائی تھے جب حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھیں. ابو القویس جو تھے یہ حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے. آپ کو پتہ ہے عربوں میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے، انہیں دایا دودھ پلاتی اور وہی ان کی رضائی ماں ہوتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، اب حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں تھیں. اور رضاعت کے ساتھ بھی وہی رشتے قائم ہوتے ہیں جو نسب کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی، رضائی چچا، رضائی باپ، رضائی بھتیجا، رضائی بھانجا، وہ تمام رشتے جو خون سے قائم ہوتے ہیں وہی دودھ سے بھی قائم ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے شروع میں تو اسی بچے کے اسی دودھ کے ساتھ ہی خون بھی بنتا ہے اور بچے کا گوشت بھی بنتا ہے، اس کا جسم بھی بڑھتا ہے. پہلے 4 مہینوں میں بچے کا وزن پیدائش سے ڈبل ہو جاتا ہے اور دودھ ہی سے سارا ہوتا ہے. تو اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے تو جیسے پیٹ میں ماں کی وجہ سے گوشت اور خون بنتا ہے تو دودھ کی وجہ سے بھی تو خون اور گوشت بنا. تو لہٰذا رضائی رشتے بھی وہی ہیں جو نسب سے ہیں، انہیں بالکل ویسے ہی رشتے ہیں اور ان رشتوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے. صحیح ہے. تو حضرت عائشہ کے جو رضائی باپ ہیں ان کا نام ابو القویس ہے، تو ان کے بھائی ہیں افلاح حضرت عائشہ کے رضائی چچا لگے. تو حضرت عائشہ سے افلاح ان کے رضائی چچا نے گھر آنے کی اجازت مانگی جب کہ حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں اس کو اجازت نہ دوں گی جب تک کہ میں اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لوں، کیونکہ اس کے بھائی ابو القویس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے تو ابو القویس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. حضرت عائشہ نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ سوچا کہ بھائی مجھے کوئی اس کے بھائی نے تو دودھ نہیں پلایا نا ابو القویس نے، مجھے تو اس کے بھائی کی اس کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے. تو لہٰذا ابو القویس کی بیوی کا بھائی ہو تو وہ تو میرا رشتہ دار ہوا، تو ابو القویس کا بھائی میرا رشتہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کو یہ سمجھ آ رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے تو میں نے ان سے کہا اللہ کے رسول، ابو القویس کے بھائی افلاح نے مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی ہے تو میں نے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی، اور میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ سے اجازت لے لوں تو پھر میں اس کو گھر آنے کی اجازت دوں گی. تو کیا یا رسول اللہ میں اسے گھر آنے کی اجازت دے دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ تو اس کو اجازت نہ دے؟ وہ تیرا چچا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ چچا کیسے ہے؟ رضائی چچا ہے. ابو القویس تیرا رضائی باپ ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ تیرا رضائی چچا ہے، تمہیں اس کو اجازت دے دینی چاہیے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میں نے کہا اللہ کے رسول مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دے، وہ تیرا چچا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا بے وقوف نہ ہو تو اس موقع پر کہتے ہیں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ تیرا چچا ہے. اصل بات یہ ہے ٹھیک ہے ابو القویس نے تو حضرت عائشہ کو دودھ نہیں پلایا، لیکن میں آپ کو بتاؤں عورت کی چھاتیوں میں دودھ کب اترتا ہے؟ جب وہ مرد سے حاملہ ہوتی ہے. تو مرد کا بیچ میں حصہ ہوا یا نہیں ہوا؟
ہاں کنواری عورت کی سینے میں کبھی دودھ نہیں آتا، تو لہٰذا مرد کا بیچ میں تعلق ہوا تو تبھی نا. تو اللہ کے رسول اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرا چچا ہے، تو اس کو اجازت دے دے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. حدیث نمبر 919. اچھا اب رضاعت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. ہمارے ہاں ویسے اس کا عام طور پہ رواج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی کتاب میں ہے میں آپ کو واضح کر دوں. رضاعت ایک دفعہ دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے درانیاں جٹھانیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ایک کا بچہ رویا دوسری نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دودھ پلا دیا، لیکن اتنا کرنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. رضاعت کم از کم 5 دفعہ دودھ پلانے سے ثابت ہوتی ہے، اور 5 دفعہ بھی جب انسان دودھ پلائے تو وہ پیٹ بھر کے بچہ دودھ پیے. چھاتی منہ میں لے، پیٹ بھر گیا، اس نے منہ سے نکال دی، ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ اس کی رگیں تن جائیں، پیٹ بھر جائے، رگیں تن جائیں اور اس کے ساتھ گوشت اور خون بنے، تو کم از کم 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. کوئی ایک دفعہ یا صرف سینے سے لگانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اب عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی بیٹی کے بارے میں کہا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. حضرت حمزہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نہ صرف چچا تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. مزے کی آپ کو بات بتاؤں، عبد المطلب جو تھے حضرت حمزہ کے جو والد تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح کیا یعنی عبداللہ کا، تو انہوں نے اپنا بھی نکاح ساتھ کر لیا. آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، تو آمنہ کی خالہ زاد بہن تھیں. عبد المطلب نے اپنا بیٹے کا نکاح تو کیا آمنہ سے، اور اپنا نکاح ان کی خالہ زاد بہن سے کر لیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ جو ہیں یہ ہم عمر ہیں تقریباً، کیونکہ نکاح ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ خالہ زاد بہن تھیں، چونکہ مائیں جو تھیں دونوں خالہ زاد بہنیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں. تیسری بات ایک اور بھی ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ نے یہ ایک دوسرے کے رضائی بھائی بھی ہیں. تو یہ 3 رشتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم عمر تھے، سب سے بہترین دوست تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت حمزہ کی بیٹی کا رشتہ آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت حمزہ ان کے رضائی بھائی بھی تھے، تو رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی رضائی بیٹی لگی. تو آپ نے فرمایا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ رضاعت سے وہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے. وہ میری رضائی بھتیجی ہے. چچا کی آپ کے چچا تھے، چچا کی بیٹی اگر ہوتی تو چچا کی بیٹی کزن سے نکاح جائز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے آپ اور حضرت حمزہ دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو لہٰذا رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. حدیث نمبر 921 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے اور میرے پاس ایک آدمی تھا. آپ نے کہا عائشہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو تمہارے بھائی کون سے ہیں، کیونکہ رضاعت جو ہوتی ہے وہ بھوک میں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ رضائی جو رشتہ ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کم از کم بچہ 5 دفعہ دودھ پیے، اور یہ دودھ بھوک کے وقت پہ ہونا چاہیے، یعنی 2 سال کے عرصے میں وہ جو دودھ پلانے کا وقفہ ہے اس عرصے میں اس نے بھوک کے وقت پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو جس سے رگیں تن جائیں اور جن سے گوشت اور خون بنے. تو اس لیے یہ ذرا اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضائی بھائی کون سے ہیں. حدیث نمبر 922 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا اور عبد بن زمع کا ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. سعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا
کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ اس کی ذرا شکل تو دیکھیں۔ اور عبد بن زمع کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ کے رسول یہ میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ اب دیکھیں جی، ایک بچہ ہے، اس کے بارے میں دو لوگوں کا مطالبہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور عبد بن زمع، یہ عبد بن زمع جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، حضرت سودا کے بھائی، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ اصل مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے جو بھائی عتبہ بن ابی وقاص ہیں، انہوں نے جاہلیت میں عبد بن زمع کی لونڈی سے زنا کیا تھا، ناجائز تعلقات قائم کیا، اور اسی تعلق کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کی شکل جو تھی وہ عتبہ بن ابی وقاص سے ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ عتبہ بن وقاص مر گیا کفری کی حالت میں، وہ بھی مر گیا، اور یہ جو حضرت زمع تھے، حضرت سودا کے والد، یہ بھی فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ پردہ یہ ڈالا کہ یہ بچہ جو تھا حضرت زمع کے گھر میں ہی پلتا رہا، اور حضرت زمع اس کو اپنا بیٹا سمجھتے رہے، اور اسی طرح حضرت سودا کے جو بھائی ہیں عبد بن زمع، وہ بھی اس کو اپنا بھائی سمجھتے رہے۔ اب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اس کی شکل تو دیکھیں میرے بھائی سے کتنا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی شکل دیکھی تو دیکھا کہ وہ واضح طور پر عتبہ سے ملتا تھا۔ کیا سمجھ آئی آپ کو کہ وہ کس کا بیٹا تھا؟ پھر کس کا نطفہ تھا؟ عتبہ کا۔ لیکن ادھر سے عبد بن زمع کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے اس کی لونڈی سے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے اے عبد، لڑکا بستر والے کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں، اور تو سے اے سودا بنت زمع اب پردہ کیا کر۔ اب اللہ کے رسول نے دیکھیں کتنا حکمت والا فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شکل تو اس کی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نطفہ تو اسی کا ہی ہے۔ سمجھ تو یہ آ رہی تھی کہ یہ نطفہ جو ہے یہ عتبہ کا ہے، لیکن عتبہ نے جائز نکاح نہیں کیا، اس نے گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا بچہ کس کو ملے گا؟ بستر والے کو، جس کا گھر تھا، جس نے پالا، جس کے گھر میں وہ پلا، اسی کو بچہ ملے گا، اور جس نے زنا کیا اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی، اور سزا اس لیے ملے گی کہ اس نے ناجائز کام کیا۔ اگر اس کو اولاد دے دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کل کو لوگ دوسروں کی بیویوں سے زنا کر لیتے اور بیویوں سے زنا کر کے اولاد بھی لے لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اولاد کس کو ملے گی؟ جس کے گھر پیدا ہو رہی ہے، اور جو زانی ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اب آج کل آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ایک بات بڑی رواج پا رہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد طے کر دیا جاتا ہے یہ جی باپ اور بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کا ڈی این اے فلاں سے ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں بھی تو عتبہ سے اس بچے کی شکل مل رہی تھی واضح طور پر، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بیٹا نہیں دیا۔ تو کیا سمجھ آئی؟ شریعت طے کرتی ہے، شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نسب صرف جائز نکاح سے ملے گا، ناجائز تعلقات جہاں پہ قائم ہوں گے وہاں پہ نسب نہیں ملے گا۔ بیٹے کو باپ کا نام تب ملے گا جب جائز نکاح کے بعد وہ پیدا ہوا ہو، اور اگر جائز نکاح سے پہلے فحاشی کے نتیجے میں پیدا ہو تو اس کو باپ کا نام نہیں دیا جائے گا، خواہ اس کی شکل باپ سے ملتی ہو یا نہیں، جو مرضی ہو۔ جائز نکاح کے ساتھ اولاد کو باپ کا نام ملے گا۔ حدیث نمبر 925 حضرت انس کی حدیث ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب ایک آدمی
سیبہ شخص بیوی کی موجودگی میں کنواری سے شادی کرے تو وہ اس کے پاس 7 دن ٹھہرے گا اور پھر تقسیم کرے گا، اور جب کوئی آدمی کسی سیبہ سے شادی کرے کنواری پر تو اس کے پاس 3 دن ٹھہرے گا اور پھر باری تقسیم کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے ہاں آئے کی شادی ہوتی ہے، عام طور پہ ہمیں ان مسائل سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن شریعت نے جب ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت دی ہے تو شریعت نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ مرد کو بیوی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور یہ انصاف باری پوری کرے، ایک دن ایک بیوی کے پاس رہے، ایک دن ایک بیوی کے پاس رہے۔ اسی طرح مال میں جو ظاہرہ باتیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، وہاں پہ وہ اپنی برابری کا سلوک کرے، ایک کو مکان لے کے دیا دوسرے کو بھی مکان لے کے دے، ایک کو حج کرایا دوسری کو بھی حج کرائے، ایک کو مری لے کر گیا ہے دوسرے کو بھی مری لے کر جائے۔ جو ظاہری باتیں ہیں ان میں برابری کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ رات رہنے کا ذکر ہے، ایک آدمی نے کسی کنواری سے شادی کی، اب اس کو کیا اس کنواری کے پاس وہ 7 دن ٹھہرے گا، باری اس کے بعد تقسیم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے نئی شادی کی ہے، وہ بچی مانوس نہیں ہے اپنے شوہر سے، 7 دن اس کے پاس رہے، مسلسل اسی کے پاس ہی رہے، پہلی بیوی کے پاس نہیں جائے گا ان دنوں میں، اور پھر اس کے بعد ایک دن پہلی بیوی ایک دن دوسری بیوی۔ اور اگر اس نے کسی کنواری سے شادی کی ہے، کسی سیبہ سے شادی کی ہے، سیبہ سے مراد ہے اس عورت کا پہلے نکاح ہوا تھا، وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس کے پاس 3 دن رہے، اس کے پاس 3 دن رہے اور اس کے بعد باری تقسیم کرے، اس کے بعد پھر روزانہ ایک دن اس کا ایک دن اس کا۔ حدیث نمبر 926، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھیں، اور میں کہتی تھی کیا کوئی عورت اپنا آپ مرد کے لیے ہبہ کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ آپ کی بڑی محبوب بیوی تھی، بڑی پیاری بیوی تھی، اور پھر حضرت عائشہ ظاہر ہے جب آپ ان سے محبت کرتے تھے تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ کہتی ہیں مجھے ان عورتوں پہ بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ جو اپنا آپ اللہ کے رسول کو ویسے ہی دے دیتی تھی، بغیر کسی شرط کے اور بغیر مہر کے اور بغیر کسی چیز کے۔ تو اور میں کہتی تھی لو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بغیر کسی شرط کے اپنا آپ اللہ کے رسول کو دے دے ہیں؟ حضرت عائشہ جو تھیں انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو جس کو چاہے اپنے پاس پناہ دے دے، اور جس کو تو چاہے اپنے سے علیحدہ کر دے، اور جس کو تو چاہے اپنے پاس پناہ دے دے، اور جس کو تو چاہے ان میں سے جن کو تو نے علیحدہ کیا ہے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے۔ تو میں نے کہا میں نہیں دیکھتی کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ جب آیت اتاری تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب جو ہے آپ کی خواہشات بڑی جلدی پوری کر دیتا ہے، بالکل عورتوں والی بات کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ازواج کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے جو قوانین مقرر کیے تھے وہ عام امت سے فرق تھے۔ عام امت کے لیے تو دیکھیں جی 4 نکاح سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی نکاح کی اجازت دیتی تھی، اور یہ نکاح کی اجازت قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی جو تھے سارے کے سارے دین کی خاطر کیے تھے۔ اب میرے پاس یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، لیکن موٹا موٹا میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول کے سارے نکاح دین کی خاطر تھے۔ دیکھیں آپ نے دین کے ذریعے اپنے نکاحوں کے ذریعے اپنے تعلقات مضبوط کیے، نکاح کے ذریعے اپنے تعلقات مضبوط کیے، اور ان تعلقات کا فائدہ دین کو پہنچا۔ آپ یہ دیکھیے پہلے 2 خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان دونوں کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کر لیا، ان دونوں کی بیٹیوں سے نکاح کر کے تعلقات کو مضبوط کیا، اور فائدہ کس کو پہنچا؟ دین کو۔ اور اگلے جو 2 خلیفہ ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کو اپنی بیٹیاں دے کے تعلقات مضبوط کیے۔ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیں، حضرت علی کو 1 بیٹی دی۔ بتائیے دین کو فائدہ پہنچا کہ نہیں؟ آپ نے جو رشتے کیے ہیں اس میں دین کا فائدہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے بعض نکاح صرف اس لیے کیے
تاکہ اس کے ساتھ دیگر فائدے حاصل ہوں۔ مثلا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، تو حضرت جویریہ کے نکاح کرنے کے بعد تقریباً کوئی 100 خاندان تھے جن کے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ اب یہ سارے لوگ، جب حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح کر لیا تو حضرت جویریہ آپ کی بیوی بن گئیں، اور وہ سارے لوگ جو غلام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے، اور اللہ کے رسول کے سسرال والوں کو غلام رکھنا صحابہ کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسی لیے انہوں نے سب کو آزاد کر دیا۔ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ سے زیادہ کوئی عورت اپنے خاندان والوں کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوئی۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کے جو لوگ غلام تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا حضرت جویریہ سے نکاح کی وجہ سے، کیا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ہوں گے آپ کی اس نیکی کی وجہ سے؟ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ دل سے آپ کے بن گئے، خیر خواہ بن گئے۔ ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ام حبیبہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھیں، اور آپ کی جرأت دیکھیے، آپ اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہوا کیا کہ اس کے بعد پھر نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان آپ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جو مرضی آپ کر لیں، کوئی شخص اپنے داماد کو قتل کرنے کا نہیں سوچتا، اگر سوچتا بھی ہے تو اسے شرم آتی ہے۔ عربوں کے اندر یہ بڑی ذلت کی بات تھی اپنے داماد کے ساتھ لڑائی کرنا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، آپ دیکھ رہی ہیں آج ہی آپ نے پڑھا، حضرت صفیہ آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، ان پر اسلام پیش کیا، مسلمان ہو گئیں، ان سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ ام سلمہ جو ہیں ان کے بچے بھی تھے، ان سے نکاح کیا۔ ام سلمہ کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا، تاکہ ان کے ساتھ آپ کے معاملات تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں۔ یہ حضرت میمونہ کا ذکر آپ پڑھ رہے تھے، حضرت میمونہ کے ساتھ آپ نے آخری نکاح کیا ہے۔ اور حضرت میمونہ جو تھے یہ 7 بہنیں تھیں، اور 7 بہنیں کا نکاح جو تھا بڑے بڑے عرب سرداروں کے ہاں ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر نکاح کر لیا، اور فائدہ کیا اٹھایا؟ وہ جو 7 سردار جب مل جل کے بیٹھتے تھے مختلف مواقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت سے دین کے لیے خاطر فائدہ اٹھایا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کے جو نکاح تھے وہ سارے کے سارے دین کی خاطر تھے، ورنہ آپ نے تو اپنی ساری جوانی ایک ایسی عورت کے ساتھ گزاری جو کہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی 50 سال کے تھے آپ جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں۔ ساری جوانی، جو جوانی کا وقت ہوتا ہے، آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیا، اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا تاکہ آپ کے تعلقات حضرت ابو بکر سے مضبوط ہوں، اور دوسری بات حضرت عائشہ نے آدھا دین ہم تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھر کی زندگی آپ دیکھتی ہیں، تقریباً آپ کی جو گھریلو زندگی ہے ہر حدیث ہی حضرت عائشہ بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نے جو آپ کے نکاح کی آپ کو اجازت دی تھی، اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ آگے چلتی ہوں میں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں وہ آپ سے خرچہ مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار دیتے ہیں، ان سے کہو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، تو میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں، لیکن میرے نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میں نبی کے گھر میں رہنا ہے، فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ حالانکہ عام عورتیں جو ہیں وہ مرد سے خرچہ مانگ سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خرچہ مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول تمہیں گھر میں نہیں رکھیں گے، تمہیں علیحدہ کر دیں گے۔ آپ کی ایک بیوی اپنا راز بتاتی ہیں، آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ طلاق کی دھمکی قرآن میں دے دیتے ہیں، آج تک موجود، ٹھیک ہے؟ تو ازواج کے لیے بہت سی پابندیاں تھیں، اور پھر ازواج کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ یہ جو باری مقرر کرنا ہے، اللہ نے یہ بھی آپ کو اجازت دے دی تھی، تم جس کو چاہو علیحدہ کر دو، جس کو چاہو اپنے پاس رکھ دو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے یہ نکاح نہیں کیے تھے، اللہ کی خاطر کیے تھے، تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ آپ چاہیں تو کسی بیوی کو بالکل چھوڑ دیں، چاہیں تو کسی بیوی کو
کو اپنے ساتھ رکھ لیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی دی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ساری عمر اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں 2 ہفتے آپ مرض الموت میں مبتلا رہے ہیں۔ پہلا ہفتہ آپ اجازت لے کے جس بیوی کی باری ہوتی اس بیوی کے گھر جاتے ہیں، لیکن بعد والا جو ہفتہ تھا اس میں آپ نے بیویوں سے اجازت لی، اور اجازت لینے کا انداز پتہ ہے کیا تھا؟ آپ پوچھتے تھے میں کل کہاں کہاں ہوں گا۔ ازواج کو پتہ تھا کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ رہیں، کیونکہ حضرت عائشہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ آپ بار بار سوال کرتے تھے میں کل کہاں ہوں گا۔ ازواج نے خود ہی آپ کو اجازت دے دی، یا رسول اللہ آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ رہیں۔ تو آپ نے آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے پاس گزارا ہے، لیکن ازواج کی اجازت کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ازواج کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ یہ وہ مطالبہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ میرا حق مجھے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی یہ سورہ احزاب میں آیت موجود ہے، آپ جس کو چاہیں آپ الگ کر دیں، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، اور جس کو چاہیں الگ کرنے کے بعد آپ اپنے پاس بلا لیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ازواج نے تھوڑی قربانیاں نہیں آپ کے ساتھ دی، تھوڑی قربانی آپ کے ساتھ نہیں دی۔ جو نبی قربانی باہر دے رہے تھے، ازواج گھر کے اندر ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے اجر کیا دیا کہ قیامت والے دن وہ مقام محمود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ تو میں نے جب یہ آیت اتری تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا میں دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ ویسی آیات اتار دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں ایسی باتیں کرتی ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 928 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دین والی لے لے اور کامیاب ہو جا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ عام طور پہ عورتوں کے اندر کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں ہے، اس کا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جہیز کتنا لائے گی، اس کے باپ بھائی کتنے عہدوں پر ہیں، کتنی مالدار ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان باتوں کی وجہ سے نکاح نہ عورت سے کرو۔ عورت سے کس بات کی وجہ سے نکاح کرو؟ دین کی وجہ سے، اس کے دین کو ترجیح دو۔ سب سے پہلے دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی ہے، اگر دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان بھی اچھا ہے تو ہو جائے، لیکن دینداری کو پہلا نمبر دو۔ ایسا نہ ہو تم خوبصورت تو لے آؤ لیکن وہ دینداری میں کم ہو، تم زیادہ جہیز لانے والی تو لے آؤ اور کل کو وہ اپنے اسی مالداری کی بنیاد پر آپ کا بیٹا لے کے تو الگ ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہی؟ جو مالدار بہو آپ لاتے ہیں نا وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خوبصورت عورت ہوتی ہے اپنی خوبصورتی کا بڑا مان ہوتا ہے، وہ اس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مرد کو خراب کرتی ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دیجیے، دینداری کے ساتھ ہی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ہاں دینداری کے ساتھ کوئی خوبصورت مل جاتی ہے، دینداری کے ساتھ کوئی اچھے خاندان والی مل جاتی ہے تو اسے قبول کر لیں۔ حدیث نمبر 932 جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، میرا اونٹ جو تھا وہ سست ہو گیا اور تھک گیا، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا جابر، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا میرا اونٹ تھک گیا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اپنی جو تھی کھونٹی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ نے اپنی کھونٹی کے ساتھ میرے اونٹ کی گردن میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور کہا سوار ہو جا۔ تو میں سوار ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا تھا۔ یہ حدیث ویسے ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی لیکن اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔
حضرت جابر جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا، تھک گیا، سست ہو گیا، اور اللہ کے رسول کی عادت مبارک تھی، آپ اپنے ساتھیوں کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ آپ پیچھے سے ان کے پاس آئے، پوچھا جابر ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں لبیک، میں حاضر یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے پیچھے رہ گیا ہوں کہ میرا یہ اونٹ جو ہے یہ سست ہو گیا ہے، اس لیے سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اونٹ کے ساتھ جو ہانکتے ہیں جس کھونٹی کے ساتھ، وہ کھونٹی اس کی اونٹ کی گردن میں ڈالی اور گردن میں ڈال کے اس کی گردن کو کھینچا۔ اب یہ کھینچنے کے ساتھ اتنا فرق پڑا کہ آپ نے حضرت جابر کس سے کہا اب تم سوار ہو جاؤ، حضرت جابر سوار ہو گیا، وہ اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ وہ سب سے تیز ہو گیا، اور حضرت جابر کو یہ فکر پڑنے لگ پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی سواری سے بھی آگے نہ چلا جائے۔ صحابہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے، اللہ کے رسول سے کی سواری سے آگے نہیں جانا، اللہ کے رسول چل رہے ہیں آپ سے آگے نہیں چلنا، آپ باتیں کر رہے ہیں پہلے بات نہیں کرنی، آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ سے پہلے کھانا نہیں کھانا، آپ بات کر رہے ہیں پہلے آپ بات کریں گے بعد میں ہم کریں گے۔ تو آپ کو فکر پڑ گیا حضرت جابر کو کہ کہیں میری سواری اللہ کے رسول کی سواری سے آگے نہ بڑھ جائے، یہ بے ادبی ہوگی۔ تو یہ معجزہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی گردن کو تھوڑا سا کھینچا تھا۔ پھر آپ نے کہا اب معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول بھی جا رہے ہیں، حضرت جابر بھی جا رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر ہیں، حضرت جابر اونٹنی پر ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت جابر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو نے نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کمواری سے کیا ہے یا سیبہ سے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سیبہ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کمواری سے کیوں نہ کیا، تو اس سے کھیلتا وہ تیرے سے کھیلتی۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کنواری بچی سے لڑکی سے شادی کرتے، تم نے سیبہ کہتے ہیں جو متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، یہ کہتے ہیں میں نے جی سیبہ سے کیا ہے۔ آپ نے کہا وہ تم کنواری لڑکی سے شادی کرتے، کنواری لڑکی سے شادی کرنا بہتر ہے کیونکہ وہ تیرے سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا، وہ تجھے ہنساتی تو اس کو ہنساتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنے لگے یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے پسند کیا کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں جو کہ ان کی نگرانی کرے اور ان کی کنگھی کرے اور ان کو جمع اکٹھا رکھے۔ اب ہوا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو جابر بن عبداللہ ہے ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اپنی 7 بیٹیاں یا ایک حدیث میں آتا ہے 9 بیٹیاں پیچھے چھوڑ گئے حضرت جابر کے لیے، اور ساتھ ہی قرضہ ڈھیر سارا چھوڑ گئے۔ اب دیکھیں جی حضرت جابر بیچارے ان بہنوں کو بھی سنبھالے، وہ قرضہ بھی اتارے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی جو کہ سیبہ تھی۔ تو یہ وجہ انہوں نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور میں نے بڑی عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ وہ عورت ان کی نگرانی کرے، ان کی کنگھی کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کا دھیان رکھے۔ اگر میں ان کے اوپر ان جیسی لے آتا تو کیا ہوتا، نقصان ہو جاتا۔ تو حضرت جابر کی یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی دے کر ایک بڑی عمر کی عورت سے اپنی بہنوں کی خاطر شادی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، دیکھیں نا، تو نے اچھا کیا، ظاہر ہے اپنی بہنوں کی نگرانی کرنے کے لیے تو نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑا اچھا کیا۔ پھر آپ نے کہا اب تو اپنے گھر جانے والا ہے، جب اپنے تو گھر جائے تو تم خوب عیش کرنا، اب تو نے شادی کی ہے، گھر جاؤ گے اپنی بیوی کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے مزے اڑاؤ، خوب عیش کرنا۔ پھر کہا تبیع جملک، کیا تو اپنا اونٹ بیچے گا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بیچ دیتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے قبل مدینہ آئے اور میں اگلے دن مدینہ پہنچا تو ہم مسجد کی طرف آئے تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم اب آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ اب وہیں پہ ایک تو وجہ بتائی انہوں نے کہ یا رسول اللہ میری جو ہے چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، 7 بہنیں ہیں، تو میں نے ان کی نگرانی کے لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ذرا عمر کی بڑی ہو، تجربہ کار ہو اور ان کو سنبھالے۔
اللہ کے رسول نے خیر اس بات پر حضرت جابر کو شاباش دی، ہاں تم نے بڑا اچھا کیا ہے، اور پھر ان سے کہا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بیچ دیتا ہوں، اور پھر لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے شرط کر لی یا رسول اللہ میں اس اونٹ پر سواری کروں گا، اور میں کیونکہ میرے پاس اور کوئی اونٹ نہیں ہے میں مدینہ تک اس پر سواری کروں گا، جب مدینہ جاؤں گا تو پھر میں آپ کو اونٹ دوں گا اور اسی وقت ہی آپ مجھے پیسے بھی دے دیجیے گا۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں جاؤ، پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کرو۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول جب کسی سفر سے واپس آتے تو گھر میں ڈائریکٹ داخل نہ ہوتے، پہلے 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرتے۔ حضرت جابر کو بھی آپ نے یہی حکم دیا، اور میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعتیں نماز ادا کی تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ میرے لیے چاندی جو ہے وہ تول کے مجھے اس اونٹ کی قیمت دے دے۔ تو میرے لیے حضرت بلال نے چاندی تولی اور جھکتا ہوا تول تولا، یعنی 1 اوقیہ چاندی یا 2 اوقیہ چاندی قیمت مقرر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ ان کو پیسے دے دو اس اونٹ کے، کیونکہ آپ کو اب اونٹ تو مل گیا، پیسے دے دو۔ اور حضرت بلال نے جھکتا ہوا تولا، برابر کا نہیں تولا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرے تو اس میں احسان سلوک کرے، برابر کا دینا بھی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے ہر معاملے میں بہترین کام کرتے تھے۔ آپ نے جھکتا ہوا تولا زیادہ دے دی، جتنی دینی بنتی تھی اس سے زیادہ دی۔ تو میں چلا، حتیٰ کہ میں پھر گیا تو آپ نے مجھے کہا جابر کو ذرا بلاؤ تو صحیح۔ اب انہوں نے اونٹ چھوڑ دیا اور گھر واپس چلے گئے، پیسے وصول کر لیے تھے، گھر چلے گئے۔ میں تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بلایا، میں نے کہا اب اللہ کے رسول مجھے یہ اونٹ واپس کر دیں گے، اور مجھے اس اونٹ کو واپس کرنا میرے لیے شدید غصے کا باعث تھا۔ مجھے وہ اونٹ جو تھا نا اب ناپسند ہو چکا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راستے میں بھی اس اونٹ نے خراب کیا تھا۔ تو یہ دل میں سوچ رہے تھے اللہ کے رسول کہیں گے یہ اونٹ تو خراب ہے، اس نے تمہیں وہاں خراب کیا تھا، میں سودا کینسل کرتا ہوں۔ یہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ واپس کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنا اونٹ بھی لے لے اور قیمت تیرے پاس ہے۔ قیمت تو پہلے دے دی تھی، اب کہا اونٹ بھی رکھ لو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ حضرت جابر کے اوپر قرضہ بھی ہے، بہنیں بھی اتنی ڈھیر ساری ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے سنبھالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اگر ویسے مدد کرتے حضرت جابر قبول نہ کرتے۔ آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی کے ساتھ پہلے ان سے اونٹ خریدا اور بعد میں پیسے دے دیے۔ جب پیسے دے دیے تو ان کو بلا کے کہا جا اونٹ بھی واپس لے، اونٹ بھی تیرا قیمت بھی تیری۔ کتنے خوبصورت انداز سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے چلتے ہیں؟ چلتے ہیں ایسے؟ بولو بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ ایسے چلتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کیجئے، آپ کا اخلاق اختیار کیجئے۔ گھر پیسوں سے نہیں چلتے، گھر مال سے نہیں چلتے، گھر ڈنڈے سے نہیں چلتے، گھر اللہ کے رسول کی سیرت سے چلتے ہیں۔ اور سیرت کیا ہے؟ دیکھیں جی ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کا حال پوچھتے ہیں اور پھر ان کو ان کی مالی مدد کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ حضرت جابر اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھیں، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں لیتا۔ سمجھ آئی؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں، انہی حضرت جابر کا ہی میں آپ کو بتاتی ہوں، معاملہ بتاتی ہوں۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے بہت زیادہ قرضہ چھوڑا ہے، تو میں کیسے قرضہ ادا کروں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے جن لوگوں کا قرضہ دینا تھا ان کو بلوا لیا، ان سے سفارش کی جابر کا قرضہ معاف کر دو۔ ہم ایسے کبھی کرتے ہیں؟ جابر کا قرضہ معاف کر دو، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں یا رسول اللہ ہمیں خود ضرورت، بھی ان کا حق تھا۔ اللہ کے رسول کی بات وہ مان لیتے، آپ کی سفارش مان لیتے تو بڑا اچھا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی سفارش نہیں مانی، یا رسول اللہ ہمیں خود ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کے رسول نے ایک اور کام کیا، حضرت جابر سے کہا کہ تم جب اپنا کھجوروں کے اندر پھل توڑو گے تو مجھے اس دن بلا لینا،
اب حضرت جابر نے کیا کیا، جس دن پھل توڑنے کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اللہ کے رسول آ گئے جناب علی، آپ کے پھل کے، آپ کے کھجوروں کے باغ میں آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پورے درخت کا چکر لگایا، دعا کی، اللہ سے رحمت کی دعا کی اور بیٹھ گئے۔ حضرت جابر سے کہا کہ پھل توڑ کے سارا میرے پاس لاتے چلے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا آپ نے سارے قرض داروں کو بھی بلا لو۔ اب قرض دار بھی آ گئے، پھل بھی سارا توڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری ذمہ داری اللہ کے رسول نے لے لی۔ اب بیٹھے ہیں، پھل توڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہے، قرض داروں کو اس پھل میں سے دیتے جاتے ہیں جتنا جتنا کسی کا قرض دینا ہے۔ اب اللہ نے برکت ڈالی، آپ کی دعا کی برکت، آپ کی اچھی نیت کی برکت، اللہ کی رحمت کیا ہوئی، آدھی کھجوریں باقی تھیں، سب کا قرض ادا ہو گیا۔ ورنہ اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ سارا پھل دے کر بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا، قرضہ ادا نہیں ہوگا، قرضہ پھر بھی باقی رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول خود بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے ہیں، سارا دن بیٹھے ہیں یا 4 گھنٹے بیٹھے ہیں یا 6 گھنٹے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، سب کو اپنے دستے مبارک کے ساتھ کھجوریں دیتے گئے۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آدھی کھجوریں باقی ہیں اور سارے قرض داروں کا قرضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت جابر کو کہا یہ کھجوریں لے جاؤ، یہ اپنے گھر میں رکھ، اور گھر اپنے واپس چلے گئے۔ مجھے بتائیے یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے ہم کسی کے ساتھ ایسی نیکی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے رسول ایسی نیکی کرتے تھے، ایسی نیکی کرتے تھے۔ دیکھا محتاج ہیں، دیکھا مقروض ہیں، دیکھا اپنی جو ہے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے تھے کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول یہ صرف حضرت جابر کے ساتھ نہیں ایسا آپ نے کیا، بہت سے صحابہ کے ساتھ آپ ایسا کرتے تھے، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اور میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ تو نے اپنے نبی کو کیسا دل دیا تھا، اللہ ہمیں بھی ویسا دل دے دے، اللہ ہمیں بھی ویسا ہی دل دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ یہ کہیں گی کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ مصروف کوئی آدمی تھا؟ کیا خیال ہے، تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، ساری دنیا کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے جب آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہو، اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ آپ کے معاملے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ وہ کام جو لوگوں سے مہینے میں نہیں ہوتا، اللہ دنوں میں آپ کے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ پھر کون کون کرے گا یہ کام؟ ذرا بتائیں مجھے، کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق نصیب فرماتے، اللہ تعالی ہمیں آپ جیسی دل عطا فرماتے۔ حدیث نمبر 933 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ہوتی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگتا ہے تو تو اسے توڑ دیتا ہے، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو تو اس سے فائدہ اٹھائے گا جبکہ اس میں ٹیڑھ ہوگا۔ اصل بات ہے عورت اور مرد کے مزاج میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد بڑا سیدھا تک ہوتا ہے، بڑا کلیئر ہوتا ہے اپنے معاملات میں۔ اور جذباتی ہونا عورت کا سب سے بڑا حسن ہے۔ اگر عورت جذباتی نہ ہوتی تو بچہ نہ پال سکتی۔ آپ دیکھیں بچہ ساری رات ماں کو جگاتا ہے، پوٹیاں کرتا ہے، الٹیاں کرتا ہے، اور ماں اسی کو ہی سینے سے لگاتی کرتی ہے نا۔ ایسے مرد اتنا عقل مند نہیں ہوتا۔ مرد کیا کرتا ہے، بچہ روتا ہے اس کو وہاں چھوڑتا ہے اور خود جا کے سو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عورتوں کو جذباتی بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے تاکہ نسل انسانی پل سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے مرد کو بعض اوقات یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میری طرح کیوں نہیں ہو جاتی۔ ارے بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور طرح کا بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور طرح کا بنایا۔ عورت کو اللہ نے خود جذباتی بنایا، نہ اور جذباتی ہوتی تو یہ بچہ پل سکتا کبھی؟ وہی جو بچے جس نے ساری رات جگایا ہے ماں کو، کبھی اس کو ماں چومتی؟ یہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ تو عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر مرد اسے سیدھا کرنے لگے گا جیسے میں کرتا ہوں، یہ ویسی کیوں نہیں ہو جاتی، تو پھر اسے توڑ دے گا، اور اس کا توڑنا طلاق ہوتا ہے۔ تو مرد کو عورت کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے جب کہ اس کے اندر ٹیڑھ باقی ہوگا، وہ پسلی ٹیڑھی پسلی کی طرح ٹیڑھی ہی رہے گی۔ مرد کو اس کا جذباتی پن برداشت کرنا ہوگا،
اور برداشت کر کے ہی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر وہ اس کو سیدھا تک کرنے لگ پڑے نا تو اس کا سیدھا کرتے کرتے اسے توڑ بیٹھے گا، اور عورت کا توڑنا طلاق ہے. حدیث نمبر 934 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کر لو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی میں سب سے جو ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے اونچے والی ہوتی ہے. آپ دیکھیں سب سے اونچے والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، نیچے ذرا کم ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ سب سے اونچے والی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، خوب ٹیڑھی. اور اگر تو اسے اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو عورتوں کے بارے میں نیک سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں. اور آخری وصیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ عورتیں تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، ان کے بارے میں نیک سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو. اور آپ دیکھتے ہیں جب مرد نصیحت یہ قبول نہیں کرتا پھر کیا کرتا ہے؟ گھر میں لڑائی ڈالتا ہے، اور جب لڑائی ڈالتا ہے تو اس کا نقصان بھی مرد ہی کو ہوتا ہے. نقصان مرد کو کیسے ہوتا ہے؟ عورت جو ہوتی ہے، عورت اور بچے جو ہیں وہاں پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے. حالانکہ اگر مرد تھوڑا سا دل بڑا کرے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، وہ عورت کو کمزور سمجھے، اور کمزور کے ساتھ لڑائی انسان نے نہیں لگانی ہوتی. کمزور کو تو انسان نے معاف کرنا ہوتا ہے، کمزور سے تو انسان نے درگزر کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی اولاد کو درگزر کر رہے ہوتے ہیں. تو عورت اس کے مقابلے میں کمزور ہے تو مرد کو بڑا بن کے گزارنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو مرد کی بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا کاروبار اچھا کرتا ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے؟ نہیں، اللہ نے اس سے یہ پوچھنا ہے بیوی کے لیے کیسا تھا. تو مرد وہ بہترین ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اور اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. حالانکہ گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں، بیویوں کے بچے بھی کوئی نہیں. ازواج مطہرات کے اللہ کے رسول سے شادی کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا. حضرت عائشہ کا بھی کوئی بچہ نہیں تھا. گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، گھر میں خادم بھی موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول گھر آتے، گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے، گھر میں خود جھاڑو دے لیتے، اپنے کپڑوں کی سلائی کر لیتے، ڈول کو سی لیتے، یہ جس ڈول میں پانی نکالتے ہیں، چمڑے کا ڈول جو ہوتا تھا، اپنا جوتا گھانٹ لیتے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر لیتے، اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاں مردوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مرد کہتے ہیں لو میں یہ کام کروں، یہ تو عورتوں والے کام. ہوتا کیا ہے؟ عورت بیچاری بچے رو رہے ہیں، عورت خود بیمار ہے، یا مہمان آئے ہوئے ہیں اور مرد صاحب علیحدہ بیٹھے ہیں. لو جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. ابھی میرے نبی جو تھے گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے. یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری عورت ہی کی ہے. لیکن اللہ کے رسول اس بات میں کوئی آر نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہتے تھے یہ عورتوں کا کام ہے اور میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے، اپنی جوتی گھانٹ لیتے، اپنے کپڑوں کو سی لیتے، اپنے ڈول کو سی لیتے، اپنے مہمان کے مہمان نوازی کر لیتے، اور اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے. تو تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ رحم دل تھے. اپنے گھروں میں نرمی کرنے والے تھے، اتنے سخت نہیں تھے کہ گھر میں آئیں تو سارے کونوں میں چھپ جائے. بعض مردوں کو آپ نے دیکھا ہے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بچے بیچارے ڈر کے چپ کر جاتے ہیں، بول نہیں سکتے باپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم تھے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی گھر والوں پر رحمت کا ارادہ کرتے ہیں وہاں نرمی نازل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم عورتوں کو بھی ان
حدود و قیود کی پابندی کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھی ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ان اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اخلاق سے آراستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل